اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں مرحوم آیت اللہ شہید دستغیب کی سیاسی جد و جہد کے بارے میں کچھ گفتگو کی، اور آج اسی گفتگو کو مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ مرحوم آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی جد و جہد میں باقاعدہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ان کا مکمل ساتھ دیا، اور ایران کے صوبہ فارس کی سیاسی جد و جہد اور سیاسی انقلابی تحریک کے بانی شہید دستغیب شیرازی تھے۔ لہٰذا وہ باقاعدہ اس روایت میں جس میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ فقہا حافظاً لدینہ کا مصداق ہیں، شہید دستغیب شیرازی حقیقی معنی میں دین مبین اسلام کی حفاظت کرنے والے حافظاً لدینہ تھے۔ شہید دستغیب شیرازی جب قیام کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنی اس سیاسی تحریک کا آغاز کیا اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ لوگ آئے شہید دستغیب کے پاس اور لوگوں نے اعتراض کیا، اور اس دور میں ایک تصور بھی یہی تھا کہ وہ شخص جو سیاست میں حصہ لیتا ہے وہ شخص عادل نہیں ہوتا، وہ ہوائے نفس کا شکار ہوتا ہے، وہ حب جاہ کا شکار ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ منصب اقتدار کو سنبھالے اور وہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے۔ شہید دستغیب کو جو افراد جانتے تھے وہ شہید دستغیب سے بخوبی واقف تھے کہ شہید دستغیب شیرازی ہرگز ایسے مقاصد کے لیے قیام نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا شہید دستغیب کے قیام سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو منفی طرز تفکر تھا وہ بطور کلی برطرف ہو گیا، اور ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ عرفا بھی قیام کر سکتے ہیں، اور علماء کی اور مجتہدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے قیام کریں۔ مقدمتاً میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بھی بیان کرتا چلوں کہ بطور معمول عرفا اپنی زندگی میں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، عوام سے دور رہتے ہیں، عوامی اجتماعات سے دور رہتے ہیں، اور معمولاً کسی کونے میں بیٹھ کر وہ ذکر، فکر اور ریاضت میں مصروف رہتے ہیں تاکہ اپنے نفس کو خداوند متعال سے ملاقات کے لیے تیار کریں۔ عوام سے دوری کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر یہ افراد عوام کے قریب ہوں تو وہ عوام جو دین مبین اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتی ہے، وہ عوام جو حلال و حرام کی رعایت نہیں کرتی ہے، اس عوام سے رابطے کے نتیجے میں یہ سالک خود بھی متاثر ہوگا، یعنی وہ مدارج عالیہ جو یہ سالک طے کرنا چاہتا ہے یہ وہ مدارج عالیہ طے نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا بطور معمول علماء اور عرفاء جو ہیں وہ سیر و سلوک کی وادیاں جو طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے معاشرتی اجتماعات اور معاشرتی تحریکوں سے، معاشرتی پلیٹ فارم سے وہ لوگ دوری اختیار کرتے ہیں، عزلت اختیار کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ایسے میں شہید دستغیب شیرازی کے پاس بھی وہ لوگ آئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ لوگ عوام سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ میں ایک آپ کو ملموس مثال دے دیتا ہوں، ایک ایسی مثال کہ جو آپ بطور واضح جس کو سمجھ سکیں گے اور حقیقت مطلب کو درک کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ وحید خراسانی اپنے بزرگوار استاد سے متعلق اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ آغاز جوانی میں جب ہم اپنے استاد کی خدمت میں جایا کرتے تھے سیر و سلوک کی معلومات لینے کے لیے، تو ہمارے استاد اس قدر ریاضت نفس کے نتیجے میں اس قدر مدارج عالیہ طے کر چکے تھے کہ وہ اگر کسی بیمار کے اوپر ہاتھ رکھتے تو اس کو شفا ہو جاتی، لہٰذا لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھا کرتے تھے اور انہیں شفا مل جایا کرتی تھی۔ پھر آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد
اپنے اسی استاد کو دیکھا کہ یہ اب لوگوں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھ رہے، بلکہ اپنے ہاتھ کو ان کے سر پر رکھنے کے بعد تھوڑا سا مسل رہے ہیں، تھوڑا سا رگڑ رہے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا کہ پہلے تو آپ ہاتھ رکھا کرتے تھے، اب آپ ہاتھ کو اس کے بدن کے ساتھ باقاعدہ مسل رہے ہیں، باقاعدہ اس کو رگڑ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس قدر میرا یہ ہاتھ گناہگار لوگوں کے بدن سے مس ہوا ہے کہ اب اس ہاتھ میں وہ تاثیر برقرار نہیں رہی ہے۔ یہ ہاتھ خود ان آلودہ افراد سے وصل ہونے کی وجہ سے، ملنے کی وجہ سے یہ ہاتھ بھی آہستہ آہستہ اپنی تاثیر کھو بیٹھا ہے، لہٰذا اسے میں مسلتا ہوں، اسے رگڑتا ہوں۔ در حقیقت وہ استاد اپنے شاگرد کو یعنی آیت اللہ وحید خراسانی کو یہ درس دینا چاہتے تھے کہ جو افراد بھی ولایت کے ذریعے سے عوامی مشکلات کو حل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے اپنے وجود کے اوپر بھی اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا بطور معمول عرفاء عوام سے عزلت اختیار کرتے ہیں، عوام سے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، اور علیحدہ کہیں ریاضت میں، کہیں ذکر میں، کہیں فکر میں، کہیں تعلیمات میں، کہیں تحقیق میں مصروف رہتے ہیں، تاکہ عوام کے جو منفی آثار ہیں وہ ان علماء کے اوپر اثر انداز نہ ہوں۔ اب ایسے میں وہ افراد کہ جو سیر و سلوک کے تمام مراحل کو طے کر چکے ہوتے ہیں، کمال تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی مرحلے پر فائز ہوتے ہیں، اور جن افراد کو اپنے وجود کے کمال کا اس قدر مرحلے میں وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ عوام ان کے وجود پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، ایسے افراد عوام میں ظاہر ہوتے ہیں، عوام میں خدمت کرتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اور انہیں کمالات تک لے جانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ شہید دستغیب سے ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ شہید دستغیب شیرازی کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیر و سلوک کے تمام مراحل کو مکمل کر چکے ہیں، اور اب خداوند متعال کی جانب سے اور حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب سے اس سیر و سلوک کے آخری مرحلے میں عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور عوام کو مدارج عالیہ تک منتقل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور ان کا وظیفہ یہی ہے کہ عوام کو اسلام ناب محمدی سے روشناس کروایا جائے، اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں جاری کیا جائے، لہٰذا انہوں نے قیام کیا ہے۔ ایسے میں شہید دستغیب شیرازی جو اپنی سیر و سلوک کے تمام مراحل کمپلیٹ کر چکے تھے، انہوں نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ جب لوگ شہید دستغیب شیرازی کی خدمت میں آئے اور آ کر ان سے کہا کہ آپ 40 سال سے باقاعدہ ذکر، فکر، مراقبے میں مصروف ہیں، آپ سالق اللہ ہیں، آپ کو سیاسی جد و جہد سے دوری اختیار کرنی چاہیے، عزلت اختیار کرنی چاہیے، تو آغا آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے فرمایا کہ میں 40 سال سے خود کو تیار کر رہا ہوں کہ خداوند متعال کے امر کی اطاعت کروں، فرمان برداری کروں، لہٰذا اس دن کے لیے تو میں نے 40 سال محنت کی ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے ایک سپاہی تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، تاکہ جب وہ بارڈر پہ جائے تو اپنے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اپنے وطن کی حفاظت کرے۔ اب ایسے میں جب وہ سپاہی تیار ہو کر بارڈر پر پہنچ جائے اور وہاں اپنے وطن کا دفاع کرنے کی بجائے پشت کر لے، تو سب لوگ اس کی مذمت کریں گے، سب لوگ اس کو کہیں گے کہ اس نے اپنی محنت کو ضائع کر دیا ہے، یہ وطن کا خائن ہے۔ تو میں کیسے امام زمان سے خیانت کر سکتا ہوں؟ میں نے 40 سال ریاضت کی ہے، 40 سال ذکر و فکر میں مصروف رہا ہوں، اسی دن کے لیے کہ جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دینا پڑے تو میں پیچھے نہ ہٹوں، میں اپنے خون کے آخری قطرے تک کھڑا رہوں اور باقاعدہ امام زمان کے سپاہی ہونے کا حق ادا کروں۔ لہٰذا یہ میرا وظیفہ ہے کہ میں اسلام کے ان معارف کو بیان کروں، اور اسلام کے معارف کو بیان کرتے ہوئے اسلام کا وہ عظیم کردار جو امر بالمعروف کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کردار کو میں ادا کروں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ نجابت رحمۃ اللہ علیہ
شہید دست غیب سے متعلق اس مطلب کی وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد اسے کہتے ہیں جو قرآن مجید کی آیات سے اور روایات سے یعنی قرآن و اطرت سے اسلامی احکام کو استنباط کرے، استخراج کرے اور انہیں آگے منتقل کرے، اس شخص کو مجتہد کہتے ہیں۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب ہے کہ یہ احکام قرآن و سنت سے جو استخراج کیے گئے ہیں انہیں عوام تک منتقل کیا جائے تاکہ اس عوام کو تاریکی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف ہدایت کی جائے۔ یہ ایک مجتہد کا وظیفہ ہے۔ ایک مجتہد کا بنیادی وظیفہ امر بالمعروف کرنا ہے، معاشرے میں موجود انحراف کو اور بگاڑ کی اصلاح کرنا ایک مجتہد کا کردار ہے، اور آیت اللہ دست غیب شیرازی ان تمام خصوصیات کے بطور اتم اور بطور اکمل مصداق تھے۔ لہٰذا ہم اپنی گفتگو میں پہلے بھی عرض کر چکے کہ شہید دست غیب شیرازی راستے میں چلتے ہوئے بھی اگر کسی شخص کو طرف متوجہ ہوتے کہ جو اسلامی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہا اور اسلامی قوانین کو پامال کر رہا ہے تو راستے میں چلتے ہوئے اسے تذکر دیتے کہ آپ یہ کام درست نہیں کر رہے، اس کی اصلاح کی جائے۔ عین اسی طرح سے کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ آلاف و تحیت وثنا نے اسی امر بالمعروف کی خاطر قیام کیا، لہٰذا فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کسی شر کو بپا کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، امام حسین فساد فی الارض کے لیے نہیں نکلے تھے، ظلم و جور کے لیے نہیں نکلے تھے۔ امام حسین کے خروج اور قیام کا مقصد امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کرنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے ان دو فراموش شدہ واجبوں کو احیا کرنا چاہا۔ وہ کیا تھے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو معروف کی تلقین کی جائے اور انہیں برائی سے روکا جائے۔ یہ ایک سالک الی اللہ کا بنیادی وظیفہ ہے، یہ ایک مرجع کا بنیادی وظیفہ ہے۔ مجتہد وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو تاریکی ظلمات سے نکالے اور انہیں نور کی طرف ہدایت کرے۔ امام حسین نے بھی اسی غرض کی خاطر قیام کیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی امر بالمعروف کی خاطر قیام کیا، اور آیت اللہ دست غیب شیرازی نے بھی اسی الہی وظیفے پر عمل کرتے ہوئے قیام کیا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی وہ انحراف کو دیکھتے، کجھی کو دیکھتے، قیام کرتے، تذکر دیتے، نصیحت کرتے۔ تو آج جب اسلام کا ایک عمومی تعلیمات کو جو ہے وہ نابود کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کو نابود کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں شہید دست غیب کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے آیت اللہ دست غیب شیرازی کو ایک مضمون پر مشتمل خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے آقا شیرازی کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حکومت یہ پلاننگ کر رہی ہے کہ وہ انہیں نظام حکومتی کے خلاف ایک نامطلوب عنصر کے اعتبار سے معرفی کرے اور متعارف کرے، انہیں امنیت یعنی ملکی سیکیورٹی کے لیے ایک سیکیورٹی رسک قرار دے، اور اس رسک قرار دینے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو نابود کر دیا جائے۔ لہٰذا ایسے میں آیت اللہ خمینی کی پشت پناہی کرنا نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ آیت اللہ خمینی کی پشت پناہی کے لیے اقدام کریں۔ یہ خط جیسے ہی شہید دست غیب شیرازی تک پہنچتا ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ جاؤ مدرسے میں آیت اللہ نجابت تشریف فرما ہے، یہ خط جا کر ان کی خدمت میں پہنچا دو۔ میں آپ کی خدمت میں اس بات کو نقل کرتا پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، ابھی بھی نقل کر رہا ہوں کہ آیت اللہ نجابت مرحوم دست غیب شیرازی کے بچپن کے دوست ہیں، اور نجف اشرف میں آیت اللہ قاضی طباطبائی کی خدمت میں آغا دست غیب کو لے جانے والے یہی آغا نجابت ہیں۔ اور جب آیت اللہ قاضی کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے یہ فرمایا کہ ہمدان میں آیت اللہ جواد انصاری یا ہمدانی وہ واحد شخص ہیں کہ جو جذبے کے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، جنہوں نے بغیر کسی استاد کے، بغیر سیر و سلوک کے مراحل اربع طے کیے
ہوئے وہ جذبے کے مقام تک پہنچ چکے ہیں اور فنا فی اللہ کے مرحلے پر فائز ہیں۔ تو ایسے میں آیت اللہ جواد انصاری سے استفادے کی خاطر آیت اللہ نجابت نجف اشرف عراق سے واپس شیراز آتے ہیں اور ہمدان تشریف لے جاتے ہیں۔ ہمدان پہنچ کے وہ آیت اللہ جواد انصاری سے استفادہ کرتے ہیں اور ادھر سے آغا دستغیب شیرازی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی اس عارف باللہ سے استفادہ کرنے کے لیے ہمدان پہنچ جائیں۔ لہٰذا آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی تمام زندگی میں آغا نجابت کو نہایت اہمیت دیا کرتے تھے، چونکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو انہیں استاد قاضی کے پاس لے کر گئے، انہیں آغا جواد انصاری ہمدانی کی خدمت میں لے کر گئے۔ لہٰذا تمام بڑے چھوٹے سیاسی، غیر سیاسی، دینی، اخلاقی تمام موضوعات میں وہ آغا نجابت سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جیسے ہی آغا محمد حسین حسینی طاہرانی کا خط پہنچتا ہے وہ اپنے فرزند کو دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر آغا نجابت سے اس بارے میں مشورہ کرو۔ فرزند آتا ہے مدرسے میں، آغا نجابت کو وہ خط دیتا ہے، وہ خط کا مطالعہ کرتے ہیں اور آغا کے فرزند سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں، اس انداز میں ہمیں امام خمینی کی کس طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ تو یہاں آغا دستغیب شیرازی کے فرزند آغا ہاشم دستغیب انہیں کہتے ہیں کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم علماء فارس اور صوبہ فارس کے تمام علماء کی جانب سے ایک بیان جاری کریں، اور وہ بیان یہ ہو کہ ہم مراجع تقلید قم کی سپورٹ میں کھڑے ہیں، بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پناہی میں کھڑے ہیں۔ ان کی توہین کرنا علماء فارس کی توہین کرنا ہے، ان کا حکم علماء فارس کا حکم ہے۔ ایک اس عنوان سے ہم مضمون تیار کر کے اسے جاری کرتے ہیں۔ آغا دستغیب شیرازی کے فرزند کو آغا نجابت کہتے ہیں کہ قلم اٹھاؤ اور باقاعدہ وہ مضمون جو میں تحریر کروا رہا ہوں وہ لکھو۔ آغا نجابت مضمون تحریر کرواتے ہیں، آغا ہاشم دستغیب اس مضمون کو لکھتے ہیں، اور مضمون کا عنوان بھی اور ٹائٹل بھی یہی ہوتا ہے کہ علماء و مراجع قم بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت پر اعتماد کیا جاتا ہے، ان کی مرجعیت پر اعتماد کیا جاتا ہے، تاکہ حکومت کو معلوم ہو کہ آیت اللہ خمینی کو معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ مرجع تقلید ہیں۔ اور پھر ان کا حکم علماء فارس کا حکم ہے، ان کی اہانت علماء فارس کی اہانت ہے۔ جیسے ہی یہ بیانیہ آیت اللہ دستغیب شیرازی اور علماء فارس کے دستخط سے جاری ہوتا ہے تو پورے ایران میں اس کی کاپیاں پھیل جاتی ہیں، 1,00,000 سے زائد کاپیاں اس کی تکثیر کی جاتی ہیں، اور پورے ملک میں اس کو شائع کر دیا جاتا ہے کہ علماء فارس نے آیت اللہ خمینی اور علماء قم کی پشت پناہی کا اعلان کیا ہے اور ان کی تحریک میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعلان کیا ہے۔ جب یہ اعلان ہو جاتا ہے تو دوسری طرف سے حکومت یہ پلان کرتی ہے کہ وہ جو اسلام کے خلاف انہوں نے قوانین تیار کیے ہیں، جن قوانین کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کی سرزمین سے آثار دینی کو محو کر دیا جائے، تو ایسے میں حکومت یہ پلان کرتی ہے کہ ہم عوام سے ایک ریفرینڈم کرواتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف عوام سے ریفرینڈم کروایا جائے؟ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء قم و مراجع قم اس ریفرینڈم کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب ریفرینڈم کی مخالفت کی جاتی ہے تو 15 خرداد کا واقعہ ہوتا ہے۔ حکومت وحشیانہ طور پر مدرسہ فیضیہ پر حملہ کرتی ہے، لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، طلاب کو، علماء کو، جو کوئی بھی مدرسہ فیضیہ میں موجود ہوتا ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے، وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ افراد اور طلباء جو پناہ لینے کے لیے مدرسہ فیضیہ کی چھت پر پہنچ گئے تھے انہیں اس چھت سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ متعدد افراد کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ آیت اللہ رفسنجانی اسی دور میں مدرسہ فیضیہ میں موجود تھے اور انہوں نے مدرسہ فیضیہ کی چھت سے نیچے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی۔ تو یہ وہ ماجرا ہوا کہ مدرسہ فیضیہ میں تمام افراد کو جو وہاں موجود تھے یا گرفتار کر لیا گیا یا شہید کر دیا گیا یا وحشیانہ تشدد ان کے اوپر کیا۔ اور پھر امام خمینی نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے علماء تہران کے لیے باقاعدہ ایک خط لکھا، جس خط میں امام خمینی نے علماء تہران سے کہا کہ شاہ کے ساتھ دوستی کرنا آثار روحانیت کو، آثار رسالت کو نابود کرنے کے مترادف ہے۔ علماء متوجہ ہوں کہ اس وقت قرآن اور مذہب دونوں کو خطرہ ہے اور اس دور میں تقیہ کرنا حرام ہے، اور اسلام کا برملا حفاظت کرنا، اعلان کرنا اسلامی تعلیمات کا یہ واجب ہے۔ لہٰذا اس
اعلان میں، یعنی اسلام کے دفاع میں آواز اٹھانا اور اسلام کی حفاظت میں تقیے کو ترک کر دینا یہ واجب ہے، ولو انسانیت کا قتل ہو جائے، ولو 1-2 ہزار علماء یا افراد شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اسلام کی دفاع اس وقت نہایت ہی ضروری اور واجب امر ہے۔ جیسے ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط جو علماء تہران کے لیے تھا شیراز پہنچتا ہے تو آیت اللہ دستغیب شیرازی باقاعدہ عوام کے ایک جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے شاہ کی برملا مخالفت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہر طرف وہاں اس تقریر کے دوران اس مجمع میں خفیہ ایجنسی کے افراد موجود تھے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے کھل کر تقریر کی اور کہا مسلمانوں آج کے دور میں خاموش رہنا یہ جائز نہیں ہے، اسلام کو نابود کیا جا رہا ہے، قرآن کو نابود کیا جا رہا ہے، آپ قیام کریں۔ آپ کا خون حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند شہزادہ علی اکبر اور بنی ہاشم کے خون سے زیادہ رنگین تو نہیں؟ جب اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مقدس خون کو قربان کر دیا تو آپ اپنے خون کی حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی آگے بڑھیں اور اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خون کی قربانی دیں اور اسلام کو تر و تازہ کریں اور اسلام کی سربلندی کے لیے قیام کریں۔ شاہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں عوام کو آزادی دی ہے۔ اس نے عوام کو آزادی کیسے دی ہے؟ وہ کون ہوتا ہے آزادی دینے والا؟ کیا ہم اس کے غلام تھے جو اس نے آج ہمیں آزاد کر دیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں۔ ہم کیسے شاہ کی ہاتھوں سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ ہم آزاد ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ لہٰذا جب شہید دستغیب شیرازی نے اس انقلابی تقریر کو وہاں شیراز میں کیا تو اگلے روز باقاعدہ حکومت نے گرفتاری کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا وحشیانہ گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے مرحلے میں 15 خرداد کی صبح کمانڈروں نے قم کے اندر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا محاصرہ کیا، انہیں قید کیا اور تہران میں موجود عشرت آباد نامی زندان میں منتقل کر دیا گیا۔ یہی خبر ریڈیو پر نشر کی گئی کہ آیت اللہ خمینی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ افراد جو سیکیورٹی رسک کے طور پر وہ علماء جو موجود ہیں اب ان کی باری ہے کہ انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا۔ جب یہ اعلان ریڈیو پر نشر ہوا تو عوام متوجہ ہو گئے کہ اب عنقریب شیراز کے اندر بھی کوئی ایسا کام ہونے والا ہے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ 15 خرداد کی دوپہر کو 3 بجے آیت اللہ شیرازی جاتے ہیں دستغیب شیرازی مسجد میں اور جا کر پھر ایک جوشیلی تقریر کرتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام ظالم کے مد مقابل تسلیم نہیں ہوئے، اپنا سر نہیں جھکایا اور ہائے ہاتھ من الذلہ کا انہوں نے نعرہ بلند کیا ہے، آج ہم بھی قیام کر رہے ہیں۔ آج ہر مسلمان کے اوپر خاموش رہنا حرام ہے۔ آج حکومت اسلام اور قرآن کو نابود کرنا چاہتی ہے، نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی جان کو قربان کر دے اسلام کے اوپر اور آئے میدان میں اور آ کر اس حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس حکومت کو متوجہ کرے کہ جب تک ہم جیسے مسلمان اس سرزمین میں زندگی بسر کر رہے ہیں حکومت جرأت نہیں کر سکتی اسلامی تعلیمات کو نابود کرے۔ شہید دستغیب کی جب یہ تقریر ختم ہوتی ہے تو لوگوں کو حالات کا علم ہوتا ہے کہ اب شہید دستغیب کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ایک جلوس کی شکل میں وہ شہید دستغیب کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ شہید دستغیب گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، یہ جلوس گھر کے باہر موجود رہتا ہے، وہیں گلی کے اندر کارپیٹ قالین سب کچھ بچھا لیے جاتے ہیں، وہیں لوگ دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہیں تسبیحات، اذکار، ذکر اور نعرے اور شعار اس قسم کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ لیکن آدھی رات کو حکومتی افراد اور افواج باقاعدہ وہ لمبی سی بندوقیں جن کے آگے چاقو اور خنجر لگے ہوتے ہیں وہ لے کر گلی میں داخل ہوتی ہے۔ پہلے لوگوں کو تذکر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے اٹھ جائیں، ہم نے دستغیب شیرازی کو گرفتار کرنا ہے، لیکن جب لوگ نہیں اٹھتے تو انہی چاقوؤں کی مدد سے وہ ان لوگوں کے اوپر وحشیانہ تشدد کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں تو شہید دستغیب شیرازی کے گھر پر حملہ کیا جاتا ہے اور بوٹوں کے ذریعے سے
سے اور ٹانگوں کے ذریعے سے شہید دستغیب شیرازی کے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے میں شہید دستغیب کے گھر میں جو ان کے جان نثار افراد موجود ہوتے ہیں وہ شہید دستغیب شیرازی سے کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اندر آ گئے تو آپ کو فوراً قتل کر دیں گے، لہٰذا آپ فوراً یہاں چھت کے راستے سے باہر نکلیں۔ شہید دستغیب شیرازی کہتے ہیں کہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں سے فرار کروں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ شیراز کی عوام کی قیادت کر رہے ہیں، اگر آپ آج یہاں شہید ہو جاتے ہیں تو یہ ساری تحریک جو ہے یہ متاثر ہوگی اور یہ شیراز کے اندر جو قیام ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ شہید دستغیب تیار نہیں ہوتے تو ایسے میں شہید دستغیب کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ سوار کر کے لوگ چھت کے راستے سے انہیں لے کر باہر چلے جاتے ہیں۔ افواج باقاعدہ گھر میں داخل ہوتی ہیں، گھر میں جتنے بھی کمرے جتنے بھی کونے ہوتے ہیں شہید دستغیب کو تلاش کیا جاتا ہے، جتنے افراد موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، سب کو شدت کے ساتھ زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کسی پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے شہید دستغیب کہاں ہیں؟ ظاہر ہے خواتین ہیں، بچے ہیں، انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ شہید دستغیب کہاں ہیں۔ ایسے میں شہید دستغیب کی زوجہ مقاومت پائیداری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، ہم ناموس رسول ہیں، اگر تمہیں شہید دستغیب سے کوئی کام ہے تو دستغیب شیرازی کو تلاش کرو، ہمیں کیوں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے، ہماری کیوں حرمت شکنی کی جا رہی ہے، ہم اولاد رسول ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ لوگ اس بات پر توجہ نہیں کرتے، گھر میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں انہیں توڑ دیا جاتا ہے، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، درختوں پہ فائرنگ کی جاتی ہے اور اس قدر ایک وحشت ناک ماحول بنایا جاتا ہے کہ وہاں حتیٰ کہ وہ خواتین اگر حاملہ بھی تھیں تو ان کا حمل بھی سخت ہو جاتا ہے اور جو افراد اس گھر میں مرد بچے ہوتے ہیں ان کو فوراً گرفتار کر کے تہران منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ صرف شہید دستغیب شیرازی کے گھر پر حملہ نہیں ہوا، بلکہ فارس تحریک کے ایک دوسرے سربراہ اور دوسرے لیڈر اور دوسرے قائد آیت اللہ شیخ بہاؤالدین محلاتی کے گھر پر بھی حملہ ہوتا ہے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کے فرزند کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور تہران منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اگلا دن 16 خرداد کا دن ہوتا ہے جب شیراز کی عوام کو یہ خبر ملتی ہے کہ شہید دستغیب شیرازی کے گھر کے اوپر وحشیانہ حملہ ہوا ہے، آیت اللہ محلاتی کو گرفتار کر کے تہران لے گئے ہیں، تو پورے شیراز کی عوام اپنے گھروں سے باہر نکل آتی ہے اور حکومت کے خلاف اور فوج کے خلاف نعرے بلند کرنا شروع کرتی ہے۔ ایسے میں فوج کو یہ حکم ملتا ہے کہ یہاں عوام کا جو ہے وہ خون کا بازار گرم کر دیا جائے، عوام کو جو ہے وہ پیچھے کسی طرح سے دھکیلا جائے اور ان کے گھروں میں دھکیلا جائے، لہٰذا فوج وحشیانہ تشدد کرتی ہے اور پورے شیراز کے اندر آیت اللہ دستغیب شیرازی کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی جب اس صورتحال کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر طرف مجھے تلاش کیا جا رہا ہے اور میری خاطر مظلوم عوام کو قتل کیا جا رہا ہے، تو آیت اللہ شیرازی اپنی اس مخفی گاہ سے باہر نکلتے ہیں اور حکومت کو اپنی گرفتاری پیش کرتے ہیں۔ حکومت آیت اللہ شیرازی کو گرفتار کر کے انہیں تہران منتقل کر دیتی ہے اور اس کے بعد شہید دستغیب شیرازی اس زندان کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد جب بھی آزاد ہوئے، شہید دستغیب شیرازی نے اپنی سیاسی جدوجہد کو ترک نہیں کیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شہید دستغیب شیرازی اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ اسی وحشیانہ طریقے سے گرفتار ہوئے، آزاد ہوئے، سیاسی جدوجہد کی، پھر دوبارہ گرفتار ہوئے، پھر دوبارہ آزاد ہوئے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ شہید دستغیب شیرازی کی اسی سیاسی جدوجہد کے بارے میں ابھی جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔